آج کی رات مدیحہ شاہ تمہاری ہوئی، صبح تک اس زاویہ شاہ کے قابل نہیں رہنی چاہیے۔ حویلی میں کوئی نہیں، جیسے چاہو جتنی بار چاہو اس کو برباد کرو، زاویار کی سزا تو ملنی ہی چاہیے اسے۔ مدیحہ اور زاویار ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن ماہم شاہ کو ان کا پیار برداشت نہ تھا، کیونکہ وہ خود زاویہ شاہ کو چاہتی تھی اور جس کے پیار کی خاطر جان سے پیاری دوست کو درندوں کے حوالے کر گئی۔ رات کا تیسرا پہر تھا اور شاہ حویلی، جو ہمیشہ اپنی شان و شوکت، روشنی اور چہل پہل کے لیے پورے علاقے میں جانی جاتی تھی، آج ایک محیب اور وحشتناک سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آسمان پر کالے بادلوں نے چاند کو پوری طرح اپنے لپیٹ میں لے رکھا تھا، جس کی وجہ سے حویلی کے طویل راہداریوں میں اندھیرا اور بھی گہرا محسوس ہو رہا تھا۔ آج رات حویلی کا سارا عملہ، گارڈز اور ملازمین کو کسی نہ کسی بہانے چھٹی دے گئی تھی۔ حویلی میں اس وقت موت جیسی خاموشی چھائی تھی اور اسی خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دو سائے مدیحہ کے کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ ماہم شاہ کی آنکھوں میں انتقام کی وہ آگ بھڑک رہی تھی جس نے اس کے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں جلا کر راکھ کر دی۔ اس کے چہرے پر ایک شفاف مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ جو کسی کے بربادی کا جشن منانے سے پہلے ابھرتی ہے۔ اس کے ساتھ کھڑا بوبی، جس کی نظروں میں ایک درندی جیسی بھوک اور لالچ تھی، بے صبری سے بند دروازے کو گھور رہا تھا۔ ماہم نے اپنا رخ بوبی کی طرف کیا اور انتہائی سرد زہریلے لہجے میں بولی، آج کی رات مدیحہ شاہ تمہاری ہوئی۔ میں نے راستہ صاف کر دیا ہے، حویلی میں اس وقت ایک بھی شخص موجود نہیں جو اس کی چیخیں سن سکے۔ اس نے بوبی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، یاد رہے بوبی، صبح تک یہ زاویہ شاہ کے قابل نہیں رہنی چاہیے۔ جیسے چاہو جتنی بار چاہو اس کو برباد کرو، مجھے اس کی وہ حالت چاہیے کہ زاویار جب اسے دیکھے تو خون کے آنسو روئے۔ زاویار کا غرور بہت اونچا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی ہر چیز، ہر رشتے کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ آج اس کا یہ غرور خاک پہ ملے گا۔ زاویار کی سزا تو ملنی ہی چاہیے اسے، اور وہ سزا یہ لڑکی بھگتے گی۔ بوبی نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور ایک غلیظ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم فکر مت کرو ماہم ڈارلنگ، تم نے مجھے جس کام کے لیے بلایا ہے وہ اتنی ہی صفائی سے ہوگا۔ زاویہ شاہ تو کیا، ہی لڑکی خود بھی ساری زندگی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے سے خوف کھائے گی۔ بس تم یہ بتاؤ کہ زاویار واقعی صبح تک نہیں آئے گا نا؟ وہ کل دوپہر سے پہلے اس شہر میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ میں نے اس کی فلائٹ اور میٹنگز کا سارا انتظام اسی حساب سے بگاڑا ہے۔ ماہم نے حقارت سے دروازے کی طرف دیکھا، جاؤ، تمہارا شکار اندر اکیلا ہے اور بے حد خوفزدہ بھی ہوگا۔ اس کی چیخوں کی آواز اس موٹے دروازے سے باہر نہیں آئے گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم اسے اتنی اذیت دو کہ اس کی روح تک کانپ جائے۔ میں جا رہی ہوں، صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جانا۔ یہ کہہ کر ماہم نے ایک آخری نظر اس بند دروازے پر ڈالی اور مڑ کر راہداری کے اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ دروازے کے اس پار کمرے کے اندھیرے کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ مدیحہ بیڈ پر سمٹی بیٹھی تھی، اس کی بڑی بڑی معصوم آنکھوں میں ایک انجانا سا خوف تیر رہا تھا۔ آج حویلی کی یہ خاموشی اسے اندر تک ڈرا رہی تھی۔ زاویہ 2 دن کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور اس کے جانے کے بعد سے ہی ماہم کا رویہ کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ آج شام ہی ماہم نے سارے ملازموں کو یہ کہہ کر چھٹی دے دی تھی کہ حویلی میں کچھ اسپرے ہونا ہے، اور خود بھی اپنے کسی دوست کی طرف جانے کا کہہ کر نکل گئی۔ مدیحہ نے زاویار کو کئی بار کال ملانے کی کوشش کی، لیکن اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ کمرے میں جلنے والی نائٹ بلب کی مدھم پیلی روشنی نے عجیب سے سائے بنا رکھے تھے۔ سردی نہ ہونے کے باوجود مدیحہ نے خود کو شال میں لپیٹ رکھا تھا۔ یا اللہ، زاویار جلدی واپس آ جائے، مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے بے ساختہ کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون دوبارہ اٹھایا، لیکن سگنل غائب تھے۔ اچانک کمرے کے دروازے کے لاک میں چابی گھومنے کی آواز آئی۔ مدیحہ کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ اس نے تیزی سے دروازے کی طرف دیکھا۔ کون ہے؟ اس کی آواز گلے میں ہی پھنس کر رہ گئی تھی۔ دروازہ دھیرے سے کھلا اور ایک لمبا چوڑا اجنبی شخص کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اندر آتے ہی دروازہ بند کیا اور اسے اندر سے لاک کر دیا۔ بوبی کی درندہ صرف نظریں مدیحہ کے وجود کا طواف کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کی شیطانی مسکراہٹ دیکھ کر مدیحہ کو اپنے جسم کا سارا خون منجمد ہوتا محسوس ہوا۔ تم کون ہو اور اندر کیسے آئے؟ مدیحہ نے بیڈ سے چھلانگ لگائی اور پیچھے ہٹتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی۔ بوبی نے آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھائے۔ اس کی نظریں مدیحہ کے خوفزدہ چہرے پر جمی تھی۔ میں کون ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے بیوٹیفل؟ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں،
اور یقین کرو جو رات ہم دونوں آج ساتھ گزارنے والے ہیں تم زندگی پر نہیں بھول پاؤ گی۔ بکواس بند کرو اپنی، نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ میں زاویار؟ ہاں، بابی نے ایک مکروہ کہکا لگایا۔ زاویار شاہ کل دوپہر سے پہلے نہیں آنے والا میری جان، اور رہی بات میرے یہاں آنے کی، تو مجھے کسی اور نے نہیں، تمہاری پیاری دوست ماہم شاہ نے خود یہاں بھیجا ہے، بلکہ وہ تو مجھے تمہارے کمرے کے باہر چھوڑ کر گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ مدیحہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ماہم اس سے نفرت کرتی تھی، یہ وہ جانتی تھی، لیکن وہ اس حد تک گر سکتی ہے یہ اس کے فہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، ماہم ایسا نہیں کر سکتی۔ مدیحہ نے نفی میں سر ہلایا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، مجھ پر رحم کرو، تم جو مانگو کہ زاویار تمہیں دے دے گا۔ پیسے چاہیے؟ میں دیتی ہوں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اپنا زیورات کا باکس اٹھایا اور اس کی طرف بڑھایا۔ یہ سب لے لو، بس یہاں سے چلے جاؤ۔ بوبی نے ایک جھٹکے سے وہ باکس اس کے ہاتھ سے مار کر گرا دیا۔ سونے کے زیورات پورے فرش پر بکھر گئے۔ مجھے یہ کوڑیاں نہیں چاہیے، مجھے تم چاہیے۔ ماہم نے مجھے جو آفر دی ہے وہ ان زیورات سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ یہ کہتے ہی بوبی نے ایک درندے کی طرح مدیحہ کی طرف چھلانگ لگائی۔ مدیحہ نے اپنی پوری طاقت سے اسے دھکا دیا اور کمرے کے دروازے کی طرف بھاگی۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی۔ وہ بمشکل دروازے کی ہینڈل تک پہنچی ہی تھی کہ بوبی نے پیچھے سے اس کے بال بے دردی سے مٹھی میں جکڑ لیے اور اسے پیچھے کی طرف کھینچا۔ مدیحہ کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ آج تم مجھ سے نہیں بچ سکتی۔ بوبی نے اسے کھینچ کر بیڈ کی طرف دھکا دیا۔ مدیحہ کا سر بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے ٹکرایا اور اس کی پیشانی سے خون رسنے لگا، مگر اس وقت درد سے زیادہ اپنی عزت لٹنے کا خوف اس کے حواسوں پر سوار تھا۔ بوبی جب اس پر جھپٹنے کے لیے آگے بڑھا تو مدیحہ نے پاس ہی رکھا ہوا بھاری کرسٹل کا لیمپ اٹھا کر پوری قوت سے بوبی کے سر پر دے مارا۔ لیمپ شیشے کے ٹکڑوں کی صورت میں فرش پر بکھر گیا اور بوبی کے سر سے خون بہنے لگا۔ اسی ایک سیکنڈ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مدیحہ نے اپنی پوری زندگی کی طاقت اور اذیت کو اپنی آواز میں سمٹا اور اس بھیانک سناٹے کو چیرتی ہوئے ایک دل دوست چیخ ماری۔ کوئی ہے؟ بچاؤ بچاؤ مجھے، زاویار! یہ چیخ اتنی بلند اور دردناک تھی کہ شاہ حویلی کی خاموش دیواریں بھی دہل گئی۔ اس سے پہلے کہ بوبی اس کا منہ دوبارہ دبوچ پاتا، اچانک کمرے کے مضبوط اور بھاری دروازے پر باہر سے کسی نے اتنی زور سے لات ماری کہ دروازے کا لاک ٹوٹ گیا اور وہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ کھلا۔ مدیحہ کی دھندلاتی ہوئی آنکھوں نے اور بوبی کے خوفزدہ نظروں نے دیکھا، دروازے کے بیچوں بیچ طوفان کی طرح کوئی کھڑا تھا۔ شاہ حویلی کی طرف دیوار اگر بول سکتے تو وہ مدیحہ شاہ کی یتیمی، تنہائی اور بے بسی کی گواہی ضرور دیتے۔ وہ اس عالیشان حویلی میں پلنے والی کوئی شہزادی نہیں تھی، بلکہ اس کا وجود اس گھر میں ایک احسان تلے دبا ہوا تھا۔ مدیحہ ابھی بمشکل 4 سال کی تھی جب اس کے سر سے شفیق باپ فرمان شاہ کا سایہ اٹھ گیا۔ فرمان شاہ کی اچانک موت نے جہاں شاہ خاندان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، وہیں مدیحہ کی ننھی سی دنیا بھی اجڑ گئی۔ عدت پوری ہوتے ہی مدیحہ کے والدہ کو ان کے میکے والے آ کر لے گئے اور کچھ ہی عرصے بعد ان کی دوسری شادی کروا دی گئی۔ چھوٹی سی مدیحہ اپنے تایا کرم شاہ کے پاس حویلی میں ہی رہ گئی۔ کرم شاہ اپنی بھتیجی سے پیار تو بہت کرتے تھے، لیکن وہ اپنی بیوی زلیخا بیگم کے سامنے بے بس تھے۔ تائی زلیخا کے دل میں مدیحہ کے لیے کبھی ممتا نہیں جاگی۔ ان کی نظر میں مدیحہ ایک بوجھ تھی جسے وہ مجبوری میں ڈھو رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زلیخا بیگم کا رویہ سخت ہوتا گیا۔ حویلی میں ملازموں کی فوج سفر موج ہونے کے باوجود زلیخا بیگم حویلی کے چھوٹے بڑے کاموں میں مدیحہ کو الجھائے رکھتی۔ مدیحہ، ڈرائنگ روم کی صفائی ٹھیک سے نہیں ہوئی، دوبارہ کرو۔ مدیحہ، میرے کپڑے استری کر کے لاؤ جلدی۔ سارا دن ایسی ہی آوازیں حویلی میں گونجتی رہتی تھیں اور مدیحہ خاموشی سے بغیر کسی حرف شکایت کے ایک مشین کی طرح کام کرتی رہتی۔ لیکن اس کڑی دھوپ میں مدیحہ کے لیے واحد سایہ اس کی کزن ماہم شاہ تھی۔ ماہم کرم شاہ اور زلیخا بیگم کی اکلوتی بیٹی تھی۔ تائی زلیخا کی تمام تر زہر افشانیوں اور مدیحہ سے نفرت کے باوجود ماہم کے دل میں مدیحہ کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ دونوں ہم عمر تھیں اور بچپن سے ایک ساتھ کھیلی کودی۔ ماہم اکثر اپنی ماں سے مدیحہ کے خاطر لڑ پڑتی۔ ماما، آپ مدیحہ سے اتنا کام کیوں کرواتی ہیں؟ ہمارے پاس اتنے ملازم ہیں، پھر بھی آپ ہر وقت اسے تانے دیتی رہتی ہے۔ وہ میری بہن ہے، کوئی نوکرانی تو نہیں۔ ماہم اکثر غصے سے کہتی اور مدیحہ ہمیشہ اسے خاموش کرواتی۔ پاگل ہو گئی ہو ماہم،
تائی جان تو مجھے کام سکھا رہی ہیں، اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے؟ تم جاؤ اپنے کالج کا پروجیکٹ مکمل کرو۔ مدیحہ اور ماہم ایک دوسرے کا دم بھرتی تھی، ایک دوسرے کے رازدار تھی، دونوں نے ساتھ ہی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ مدیحہ سادگی اور معصومیت کا پیکر تھی، جبکہ ماہم شوخ، چنچل اور ماڈرن تھی۔ کرم شاہ اور فرمان شاہ کی ایک ہی بہن تھی، سدرا شاہ، جن کی شادی 25 سال قبل اسپین میں ہوئی تھی۔ سدرا پھوپھو بچپن میں تو ہر سال پاکستان کا چکر لگاتی تھی، لیکن پچھلے کئی سالوں سے ان کی مصروفیات کچھ ایسی بڑھی ہیں کہ ان کا آنا جانا بالکل چھوٹ گیا۔ اب خبر آئی تھی کہ سدرا پھوپھو کا اکلوتا بیٹا ساویار شاہ پاکستان آ رہا ہے۔ اس نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی تھی اور اب خاندانی بزنس کے سلسلے میں کچھ عرصے کے لیے پاکستان میں قیام کرنے والا تھا۔ آج شاہ حویلی میں ایک الگ ہی ہنگامہ برپا تھا۔ کرم شاہ کی خوشی دیدنی تھی، آخر ان کی اکلوتی اور لاڈلی بہن کا بیٹا سالوں بعد ان کے گھر آ رہا تھا۔ زلیخا بیگم نے بھی پورے گھر کو سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ حویلی کے وسیع اور اس کچن میں صبح سے ہی آگ دہک رہی تھی۔ مدیحہ کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں اور وہ مسلسل چولہے کے سامنے کھڑی تھی۔ آج اس نے تائی جان کے حکم پر ساویار کی پسند کے تمام کھانے اپنے ہاتھوں سے تیار کیے تھے۔ قورمہ، بریانی، ریشمی کباب اور میٹھے میں شاہی ٹکڑے۔ پورا کچن طرح طرح کی خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ زلیخا بیگم کچن کے دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی اور تحقمانہ انداز میں بولی، دیکھنا لڑکی، ساویار سالوں بعد آ رہا ہے۔ اس کی ماں نے اسے نوابوں کی طرح پالا ہے، کھانوں میں کوئی کمی نہ ہو، نمک مرچ بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ اگر زاویار کو کھانا پسند نہ آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مدیحہ نے دوپٹے کے پلو سے اپنا ماتھے کا پسینہ صاف کیا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، جی تائی امی، آپ فکر نہ کریں، سب کچھ تیار ہے، بس کباب فرائی کرنے باقی ہیں۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ذائقہ بالکل ویسا ہی ہو جیسا آپ چاہتی ہیں۔ چلو جلدی ہاتھ چلاؤ، وہ لوگ ایئرپورٹ سے نکل چکے ہیں، کسی بھی وقت پہنچتے ہوں گے۔ یہ کہہ کر زلیخا بیگم نے ڈرائنگ روم کی طرف چلی گئی۔ مدیحہ نے گہری سانس لی اور دوبارہ کام میں مگن ہو گئی۔ اس کے دل میں بھی اس کزن سے ملنے کا ایک انجانا سا اشتیاق تھا، جسے اس نے آخری بار تب دیکھا تھا جب وہ دونوں بہت چھوٹے تھے۔ باہر لاؤنج میں اچانک چہل پہل بڑھ گئی، گاڑیوں کے ہارن کی آوازیں آئیں اور حویلی کے بھاری دروازے کھلنے کی آواز گونجی۔ زاویار شاہ آ چکا تھا۔ کرم شاہ نے آگے بڑھ کر اپنے بھتیجے کو سینے سے لگایا۔ زاویار ایک قداور چوڑے کندھوں اور انتہائی پرکشش خدوخال کا مالک تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا روب اور گریس تھا۔ اسپین میں پلنے بڑھنے کے باوجود اس کے اندر کی مشرقی اقدار اور شاہ خاندان کی رعونت اس کی چال ڈھال سے چھلک رہی تھی۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، جو اس کی شخصیت کو مزید 4 چاند لگا رہا تھا۔ زلیخا بیگم نے بھی آگے بڑھ کر اس کے تمام ماتھے پر پیار کیا۔ ماشاء اللہ، میرا بیٹا تو بالکل ہیرو لگ رہا ہے۔ سدرا نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں کہ ہمارا ساویار اتنا خوبرو ہو گیا۔ آؤ بیٹا اندر آؤ، سفر سے تھک گئے ہوگے۔ وہ سب ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ رہے تھے جب ہم سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آئی۔ اس نے ساویار کو دیکھا تو اس کے قدم وہیں کے وہیں رک گئے۔ اس کی آنکھیں حیرت اور ستائش سے پھیل گئیں۔ اس نے بچپن کی دھندلی یادوں میں ایک گول مٹول سے زاویار کو یاد رکھا تھا، لیکن سامنے کھڑا شخص تو کسی بالی ووڈ فلم کا ہیرو لگ رہا تھا۔ اس کی گہری بھوری آنکھیں، تراشا ہوا چہرہ اور ہونٹوں پر مسکراہٹ اسے سب سے نمایاں اور دلکش بنا رہی تھی۔ ماہم کو لگا جیسے اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک کر دگنی رفتار سے دھڑکنے لگی ہو۔ السلام علیکم زاویار بھائی، ماہم نے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کھنک تھی۔ اس کی نظریں زاویار کے چہرے سے ہٹی نہیں رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ماہم شاہ پہلی ہی نظر میں زاویار شاہ کی محبت کا بری طرح شکار ہو گئی۔ زاویار نے بھی گرم جوشی سے مسکرا کر جواب دیا، وعلیکم السلام ماہم، کیسی ہو تم تو اتنی بڑی ہو گئی ہو اور ماشاءاللہ کافی بدل گئی ہو۔ زاویار کی اس رسمی سی تعریف نے ماہم کے دل میں جیسے ہزاروں پھول کھلا دیے۔ وہ شرما کر بولی، جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں سفر کیسا رہا؟ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر سب گپ شپ کرنے لگے۔ کرم شاہ سدرا کی خیریت پوچھ رہے تھے اور زلیخا بیگم زاویار سے اس کی پڑھائی اور بزنس کے بارے میں سوالات کر رہی تھی۔ اس تمام ہنگامے اور خوشی کے ماحول میں کسی ایک شخص کو بھی مدیحہ کا خیال نہ آیا۔ کسی نے یہ ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ زاویار کو اس کے گھر کی ایک اور فرد، اس کی یتیم کزن مدیحہ سے ملوایا جائے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد زلیخا بیگم نے ایک ملازمہ کو آواز دی، ارے بھائی زاویار کب سے آیا بیٹھا ہے، جاؤ کچن میں مدیحہ سے کہو چائے اور لوازمات لے کر آئے، جلدی کرو۔ کچن میں مدیحہ نے سب کچھ ٹرالی پر سجا لیا تھا۔
چائے کی پیالیوں سے اٹھتی بھاپ اور تازہ بنے اسنیکس کی خوشبو لاجواب تھی۔ اس نے اپنا ہلکے گلابی رنگ کا سوتی دوپٹہ سر پر جمایا۔ کچن کی گرمی سے اس کا گورا رنگ مزید تمتما رہا تھا۔ گالوں پر ایک قدرتی لالی چھائی ہوئی تھی۔ بغیر کسی میک اپ سادگی میں لپٹی ہوئی مدیحہ کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے ٹرالی کو دھکا دیا اور ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑی۔ ڈرائنگ روم کے بھاری پردے ہٹا کر جیسے ہی مدیحہ اندر داخل ہوئی، کمرے میں جاری گفتگو کا شور اس کے لیے پس منظر میں چلا گیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر زاویار نے، جو اس وقت ماہم سے کسی بات پر مسکرا کر بات کر رہا تھا، بے ساختہ دروازے کی طرف گردن موڑی، اور وہیں اس ایک لمحے میں وقت جیسے تھم سا گیا۔ زاویار کی گہری آنکھیں ٹرالی پکڑے کھڑی اس لڑکی پر ٹھہر گئی۔ ہلکا گلابی سوٹ، ماتھے پر بکھری چند لٹیں، جھکی ہوئی حیادار پلکیں، اور چہرے پر ایک انجانی سی معصومیت۔ زاویار، جو دنیا بھر کی خوبصورتی دیکھ چکا تھا، اس سادہ سی لڑکی کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل کی دھڑکنیں مٹھی میں جکڑ لی ہوں۔ مدیحہ نے نظریں اٹھائیں تو اس کا سیدھا سامنا زاویار کی پرکشش گہری اور ٹھہری ہوئی نگاہوں سے ہوا۔ زاویار کی نظروں میں ایک ایسی شدت تھی جس نے مدیحہ کو اندر تک سہمنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بے اختیار اپنی نظریں چرا گئی۔ اس کے ہاتھ ٹرالی کے ہینڈل پر ہلکے سے کانپنے لگے۔ آ گئی تم؟ رکھو یہاں چائے اور تم جاؤ واپس۔ زلیخا بیگم کی تیز آواز نے جیسے اس سحر کو توڑا جو ان دونوں کے درمیان ایک پل کے لیے قائم ہوا تھا۔ زاویار ابھی تک اسی طرح مدیحہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ یہ کون ہے عمانی جان؟ زاویار نے مدیحہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک عجیب سی استشاری اور تجسس میں ڈوبی آواز سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ زلیخا بیگم کوئی کڑوا جواب دیتی، ماہم، جو زاویار کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے مدیحہ تک پہنچی تھی، کہ چہرے پر ایک ناگوار سی لکیر ابھری، لیکن اس نے فوراً خود پر قابو پاتے ہوئے مسکرا کر کہا، زاویار، یہ مدیحہ ہے، فرمان انکل کی بیٹی، ہماری کزن۔ او! زاویار کے لبوں سے بس یہی نکلا۔ وہ فرمان شاہ کی بیٹی کے بارے میں جانتا تھا، مگر اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ سراپا قیامت ہوگی۔ السلام علیکم مدیحہ، زاویار نے ایک نرم دل نشیں لہجے میں کہا۔ مدیحہ نے بمشکل نظریں اٹھا کر ایک سیکنڈ کے لیے اسے دیکھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بھی کچھ بے ترتیب ہو رہی تھی۔ وعلیکم السلام، اس نے بہت دھیمی آواز میں جواب دیا۔ چائے کے کپ میز پر رکھے اور تیزی سے وہاں سے پلٹ گئی۔ زاویار کی نظریں دروازے کے اس پار جاتے ہوئے مدیحہ کے وجود کا پیچھا کرتی رہیں۔ اس کا دل اسے بتا رہا تھا کہ اس حویلی میں اس کا آنا کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ بننے والا ہے، اور دوسری طرف صوفے پر بیٹھی ماہم کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اس نے زاویار کی آنکھوں میں مدیحہ کے لیے وہ چمک دیکھ لی تھی جو وہ اپنے لیے دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک ہی پل میں بچپن کی محبت اور دوستی کے درمیان ایک اندیکھی کالی دیوار کھڑی ہو گئی۔ شاہ حویلی کی صبح ہمیشہ کی طرح پرسکون تھی، لیکن اس سکون کے پیچھے کئی طوفان سر اٹھا رہے تھے۔ زاویار شاہ، جو اپنی فٹنس کے معاملے میں حد درجہ حساس تھا، پوچھتے ہی جاگنگ کے لیے نکل گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں اور حویلی کے وسیع لان میں دوڑتے ہوئے اس کے ذہن میں بار بار کل شام والا وہ معصوم چہرہ گھوم رہا تھا۔ گلابی سوٹ میں ملبوس وہ لڑکی جس کی آنکھوں میں حیا اور سادگی کا ایک انوکھا سنگم تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جب سورج کی پہلی کرنیں حویلی کے میناروں کو چھو رہی تھیں، زاویار پسینے میں شرابور واپس لوٹا۔ اس نے سیدھا کچن کا رخ کیا تاکہ ایک گلاس تازہ جوس پی سکے۔ کچن میں اس وقت مکمل خاموشی تھی، کیونکہ باقی گھر والے ابھی تک خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ مدیحہ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے جاگی اور ناشتے کی تیاری میں مگن تھی۔ وہ چولہے پر آملیٹ بنا رہی تھی کہ اچانک قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے زاویار شاہ کھڑا تھا۔ سفید ٹریک سوٹ میں ملبوس بکھرے ہوئے بالوں اور جاگنگ کی وجہ سے سرخی مائل چہرے کے ساتھ وہ پہلے سے بھی زیادہ وجیحہ لگ رہا تھا۔ مدیحہ کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گیا اور اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ السلام علیکم، اس نے نظریں جھکا کر مدھم آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام مدیحہ، زاویار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور کاؤنٹر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم اتنی جلدی جاگ جاتی ہو؟ میں تو سمجھا تھا کہ اس حویلی میں صرف میں ہی ارلی برڈ ہوں۔ مدیحہ نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ جی، مجھے صبح جلدی اٹھنے کی عادت ہے، تائی جان کو وقت پر ناشتہ چاہیے ہوتا ہے۔ زاویار نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی سادگی میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ کیا میں ایک گلاس فریش اورنج جوس پی سکتا ہوں یا پھر مجھے کوک کا انتظار کرنا پڑے گا؟ نہیں نہیں، میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ مدیحہ نے جلدی سے فریج سے کینو نکالے اور مشین کی طرف بڑھی۔ زیور وہیں کھڑا رہا اور اسے کام کرتا دیکھتا رہا۔ مدیحہ، تمہارے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں چلا، تم نے کہاں تک پڑھائی کی ہے؟ تمہارے مشاغل کیا ہیں؟ میرا مطلب سارا دن کچن میں تو نہیں گزرتا ہوگا؟ مدیحہ نے جوس نکالتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے اداسی لہرائی۔
میں نے گریجویشن مکمل کی ہے، اس کے بعد تائی جان نے کہا کہ گھر کے کام سیکھنا زیادہ ضروری ہے۔ شوق تو بہت ہے، مطالعہ کرنا، پینٹنگ کرنا، لیکن اب وقت نہیں ملتا۔ ساویار کو اس کی آواز میں چھپا درد محسوس ہوا۔ پینٹنگ، واؤ، یہ تو بہت اچھا مشغلہ ہے، تم اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ انسان کو اپنے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ مدیحہ نے جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لیجیے آپ کا جوس۔ زاویار نے گلاس تھامتے ہوئے اس کی انگلیوں کو ہلکا سا چھوا، جس سے مدیحہ کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ شکریہ، ویسے تمہارے ہاتھ کے بنے کھانوں کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ کل رات کا ڈنر بھی کمال کا تھا۔ مدیحہ کے لبوں پر ایک ہلکی سی حقیقی مسکراہٹ آئی۔ آپ کو پسند آیا یہ جان کر خوشی ہوئی۔ زاویار جوس کا سپ لیتے ہوئے اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ کبھی اسپین کے موسم کا ذکر کرتا تو کبھی بچپن کی کوئی یاد تازہ کرتا۔ مدیحہ جو شروع میں بہت ڈری ہوئی تھی، اب آہستہ آہستہ اس کے دوستانہ لہجے کی وجہ سے کھل رہی تھی۔ اسی دوران ماہم جو رات بھر زاویار کے خواب دیکھتی رہی تھی، خوشگوار موڈ میں سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ وہ سیدھی کچن کی طرف بڑھی تاکہ زاویار کو سرپرائز دے سکے، لیکن کچن کی دروازے پر پہنچ کر اس کے قدم منجمد ہو گئے۔ اندر کا منظر اس کے سینے پر مونگ ڈلنے کے لیے کافی تھا۔ زاویار جس کے ایک ایک جملے کے لیے وہ ترس رہی تھی، وہاں مدیحہ کے ساتھ کھڑا کہہ لگا رہا تھا۔ جس طرح مدیحہ کو دیکھ رہا تھا وہ ماہم کی برداشت سے باہر تھا۔ گڈ مارننگ زاویار، ماہم نے مصنوعی مسکراہٹ سجاتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ زاویار نے مڑ کر دیکھا۔ او گاڈ، گڈ مارننگ ماہم، دیکھو تمہاری کزن کتنی ملٹی ٹیلنٹڈ ہے، اتنی صبح سب کے لیے ناشتہ بھی تیار کر رہی ہے اور اتنی اچھی باتیں بھی کرتی ہے۔ ماہم کے چہرے پر رنگوں کا ایک طوفان گزر گیا۔ ہاں وہ تو ہے ہی سگر۔ مدیحہ تم اپنا کام کرو، ماما پوچھ رہی تھی تمہارے بارے میں، اس نے مدیحہ کو وہاں سے بھگانے والے انداز پہ کہا۔ پھر وہ زاویار کی طرف مڑی۔ زاویار، آج میرا پلان ہے کہ ہم شہر گھومنے جائیں، میں نے کچھ بہت اچھے اسپاٹس شارٹ لسٹ کیے ہیں۔ زاویار نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ سوری ماہم، آج مجھے انکل کے ساتھ کچھ بزنس میٹنگز میں جانا ہے، شاید شام کو وقت ملے۔ ماہم کا چہرہ اتر گیا۔ اسے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ زاویار کی توجہ اس پر نہیں بلکہ پیچھے کھڑی مدیحہ پر ہے۔ زاویار کا جوس ختم ہوا تو اس نے گلاس کاؤنٹر پر رکھا، مدیحہ کو ایک آخری بار مسکرا کر دیکھا اور سی یو لیٹر کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ ماہم وہیں کھڑی رہ گئی اور اس کا دل غصے اور حسد سے کھول رہا تھا۔ اس نے مدیحہ کی طرف دیکھا جو دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس سے اتنی باتیں کرنے کی؟ ماہم نے دانت پیستے ہوئے غصے سے کہا۔ مدیحہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ماہم وہ خود باتیں کر رہے تھے، میں نے تو بس جواب دیا۔ بند کرو اپنی یہ معصومیت کا ناٹک، میں سب سمجھتی ہوں۔ یاد رکھنا مدیحہ، وہ میرا ہے اور میں کسی تیسرے کو اپنے راستے میں برداشت نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر ماہم پیر پٹکتی ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر ماہم دیوانہ وار ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گھوم رہی تھی، مدیحہ کو زاویار کی نظروں سے گرانا۔ اگر زاویار کو پتہ چل جائے کہ یہ لڑکی ویسی نہیں ہے جیسے دکھتی ہے، اگر اس کا کردار مشکوک ہو جائے تو زاویار اس کی طرف تھوکا کبھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک آئی۔ اس نے بیڈ پر پڑا اپنا فون اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ یہ بابی کا نمبر تھا، اس کا بوائے فرینڈ، جو ایک آوارہ مزاج اور عیاش قسم کا لڑکا تھا، لیکن ماہم کے لیے وہ صرف ایک مہرہ تھا۔ دوسری طرف سے کال اٹھائی گئی۔ ہیلو ماہم ڈارلنگ، اتنی صبح میری یاد کیسے آ گئی؟ ماہم نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ بھی مذاق کا وقت نہیں ہے، مجھے تمہاری مدد چاہیے، ایک بہت بڑا کام ہے۔ تم کہو اور میں نہ کروں؟ بولو کس کا سر پھاڑنا ہے؟ بوبی نے شرارت سے پوچھا۔ سر نہیں پھاڑنا، ایک لڑکی کی زندگی برباد کرنی ہے، میری کزن مدیحہ، تمہیں یاد ہے نا، تم نے اسے ایک بار پارٹی کی تصویروں میں دیکھا تھا اور کہا تھا کہ وہ بہت ہاٹ ہے۔ بوبی کے لہجے میں فوراً دلچسپی پیدا ہو گئی۔ مدیحہ؟ او ہاں، وہ معصوم سی گڑیا، اسے تو میں کبھی نہیں بھول سکتا، بولو کیا کرنا ہے؟ ماہم نے اپنا لہجہ سرد کر لیا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اسے ٹریپ کرو، اسے اس حد تک بدنام کر دو کہ وہ اس حویلی میں اپنا سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ میں تمہیں حویلی کا راستہ اور وقت بتاؤں گی، تمہیں اسے اکیلے میں پکڑنا ہے اور کچھ ایسی تصاویر یا ویڈیوز بنانی ہیں جنہیں دیکھ کر زاویار اسے گھر سے نکال دے۔ وہ بھی دوسری طرف سے غلیظ کہکا لگایا۔ ماہم، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اور مدیحہ جیسی لڑکی کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، وہ تو میرا خواب رہی ہے، بس تم یہ بتاؤ کب کرنا ہے، میں پہنچ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں جلدی بتاؤں گی کب آنا ہے، بس یاد رہے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، اسے زاویار کی نظروں میں ایک گری ہوئی عورت بنانا ہے۔
ماہم نے فون رکھا تو اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اب دیکھتی ہوں مدیحہ شاہ، تم زاویار کے سامنے اپنی یہ پارسائی کیسے برقرار رکھتی ہو۔ انتقام اور حسد کی آگ اب شاہ حویلی کے سکون کو راکھ کرنے کے لیے تیار تھی۔ زاویار! یہ چیخ محض ایک آواز نہیں تھی بلکہ ایک مظلوم کی وہ پکار تھی جس نے شاہ حویلی کے در و دیوار تک کو لرزا دیا۔ بوبی نے ہڑبڑا کر مدیحہ کا منہ دبانا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کے ناپاک ہاتھ مدیحہ تک پہنچتے، کمرے کا بھاری اور مضبوط دروازہ ایک خوفناک دھماکے سے ٹوٹ کر پیچھے کی طرف گرا۔ دروازے کی چوکھٹ پر زاویہ شاہ کھڑا تھا۔ فلائٹ کینسل ہونے کی وجہ سے وہ رات گئے ہی واپس آ گیا تھا اور حویلی میں داخل ہوتے ہی اس نے وہ چیخ سن لی تھی۔ اس نے کمرے کا منظر دیکھا، اس کی معصوم مدیحہ بیڈ کے کونے میں سمٹی کانپتی اور روتی ہوئی موجود تھی، اور اس کے سر پر کھڑا وہ درندہ بوبی۔ زاویار کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی۔ تیری موج آج میرے ہاتھوں لکھی ہے کتے۔ زاویار دھاڑا اور ایک ہی جز میں بوبی پر جھپٹ پڑا۔ اس سے پہلے کہ بوبی سنبھل پاتا یا کوئی دفاع کرتا، زاویار کا ایک کاہنی مکہ سیدھا اس کے جبڑے پر لگا۔ ہڈی چڑکنے کی آواز پورے کمرے میں گونجی اور بوبی اڑتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل سے جا ٹکرایا۔ شیشے پر فیومز فرش پر گر کر چکنا چور ہو گئے۔ بوبی کے منہ سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، لیکن زاویار کا غصہ ابھی شروع ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بوبی کی گریبان سے اسے اٹھایا اور دیوار کے ساتھ دے مارا۔ تو نے ایسے چھوڑنے کی ہمت کیسے کی؟ تیری یہ مجال کہ تو میرے گھر میں گھس کر میری… زاویار کے الفاظ غصے سے چبا چبا کر ادا ہو رہے تھے۔ اس نے پے در پے اتنے مکے اور لاتے بوبی کے چہرے اور پیٹ پر برسائیں کہ بوبی کا چہرہ پہچانے جانے کے قابل نہ رہا۔ مدیحہ سائڈ ٹیبل کے پاس بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ زاویار کی درندگی دیکھ کر وہ مزید سہم گئی، لیکن ساتھ ہی اس کے دل میں ایک تحفظ کا احساس بھی جاگ رہا تھا کہ اس کا محافظ آ گیا ہے۔ مجھے چھوڑ دو خدا کے لیے۔ بوبی فرش پر گرا، خون تھوکتا ہوا اپنا ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑایا۔ اس کی پسلیاں ٹوٹنے کے قریب تھی۔ میں نے یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کیا، مجھے یہاں بھیجا گیا تھا۔ زاویار جو اسے ایک اور لات مارنے کے لیے قدم اٹھا چکا تھا، اچانک رک گیا۔ اس کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ اس نے جھک کر بوبی کے بال مٹھی میں جکڑے اور اس کا خون آلود چہرہ اپنے قریب کیا۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ تجھے کس نے بھیجا؟ اگر تو نے جھوٹ بولا تو میں تیری کھال کھینچ لوں گا۔ زاویار کی آواز میں موت جیسی سرد مہری تھی۔ ماہم شاہ نے… بوبی نے روتے ہوئے اپنی جان بچانے کی خاطر سارا سچ اگل دیا۔ وہ میری گرل فرینڈ ہے، اسی نے مجھے بتایا تھا کہ حویلی میں کوئی نہیں ہوگا، اسی نے مجھے دروازے تک چھوڑا اور کہا کہ مدیحہ کو برباد کر دو تاکہ تم اس سے نفرت کرنے لگو۔ میرا یقین کرو، میرے پاس اس کی کالز اور میسیجز کے ثبوت ہیں۔ یہ سنتے ہی زاویار کے دماغ میں جیسے کوئی بم پھٹا۔ ماہم، اس کی اپنی کزن، وہ اس حد تک گر سکتی ہے؟ اس کے ہاتھوں کی گرفت بوبی کے بالوں پر مزید سخت ہو گئی، پھر اس نے ایک جھٹکے سے بوبی کا سر فرش پر دے مارا۔ بوبی در سے کرا کر وہیں نیم بے ہوش ہو گیا۔ زاویار نے بوبی کے ہاتھ پیر نہایت بے سے باندھ دیے، اسے وہیں فرش پر تڑپتا چھوڑ کر وہ مدیحہ کی طرف مڑا۔ مدیحہ ابھی تک صدمے کی حالت میں کانپ رہی تھی۔ زاویار نے اپنا کوٹ اتارا اور آگے بڑھ کر بہت نرمی سے اس کے لرزتے ہوئے وجود پر ڈال دیا۔ مدیحہ! زاویار کی آواز میں وہ سختی غائب ہو چکی تھی، اب وہاں صرف ملائمت اور درد تھا۔ تم محفوظ ہو، کوئی تمہیں نہیں چھو سکتا، جب تک میں زندہ ہوں تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ مدیحہ نے نظریں اٹھا کر زاویار کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا۔ زاویار کی وہ نرم نگاہیں دیکھ کر اس کا ضبط جواب دے گیا اور وہ زاروں قطار رونے لگی۔ زاویار کا دل چاہا کہ اسے اپنے سینے سے لگا کر دنیا کے تمام دکھوں سے چھپا لے، لیکن اس نے خود پر قابو رکھا۔ اس رات اس نے مدیحہ کو اس کے کمرے میں ہی سلا دیا اور خود ساری رات اس کے دروازے کے باہر ایک پہرے دار کی طرح بیٹھا رہا۔ حویلی کے دوسرے حصے میں اپنے پرتیش کمرے میں ماہم شاہ انتہائی گہری اور پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زاویار واپس آ چکا ہے اور اس کا سارا بچھایا ہوا جال اسی کے گلے کا پھندا بن چکا ہے۔ وہ خواب دیکھ رہی تھی کہ صبح ہو گئی، مدیحہ کی رسوائی پورے گھر میں پھیلے گی، زاویار اسے دھکے دے کر حویلی سے نکال دے گا اور پھر ماہم خود زاویار کے زخموں پر مرہم رکھ کر ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جائے گی۔ وہ اس شیطانی سکون میں محو تھی جو طوفان آنے سے چند لمحے پہلے کا ہوتا ہے۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ کرم شاہ اور زلیخا بیگم ایک قریبی رشتہ دار کی فوتگی سے واپس حویلی پہنچے۔ وہ رات بھر کے جاگے ہوئے اور تھکے ماندے تھے۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوئے، اندر کا منظر دیکھ کر ان کے قدم وہیں جم گئے۔
ڈرائنگ روم کے بیچوں بیچ ایک خون میں لطپت شخص فرش پر بندھا پڑا تھا اور سامنے صوفے پر زاویار برجمان تھا، جس کی آنکھوں میں رات بھر جاگنے اور شدید غصے کی وجہ سے سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے۔ اس کی شخصیت سے ایک ایسا روب اور دہشت چھلک رہی تھی کہ کرم شاہ بھی ایک لمحے کے لیے گھبرا گئے۔ زاویار بیٹا، یہ سب کیا ہے؟ یہ کون ہے اور اس کی یہ حالت کس نے کی ہے؟ کرم شاہ نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ زلیخا بیگم تو خوف سے اپنے شوہر کے پیچھے چھپ گئی۔ زاویار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ یہ کون ہے؟ اس کا جواب آپ کی بیٹی دے گی۔ رحیم بابا، اس نے ایک ملازم کو زور سے آواز دی، جاؤ اور ماہم کو فوراً نیچے بلا کر لاؤ، کہو کہ سب اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ چند ہی منٹوں بعد ماہم سیڑھیاں اترتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے خوبصورت سا سوٹ پہن رکھا تھا اور چہرے پر ایک معصومیت سجائے رکھی تھی تاکہ مدیحہ کی بربادی کا تماشا دیکھ سکے۔ لیکن جیسے ہی اس کی نظر لاؤنج کے منظر پر پڑی، خون میں نہایا ہوا بوبی، غصے سے کانپتا زاویار اور حیرت زدہ والدین، اس کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ اس کے قدم سیڑھیوں پر ہی رک گئے۔ آؤ ماہم آؤ، زاویار نے زہریلے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ دیکھو، تمہارا مہمان رات بھر سے تمہارا انتظار کر رہا ہے، تم نے اس کی خاطر تواضع میں کوئی کسر تو نہیں چھوڑ دی تھی، لیکن میں نے اس کا استقبال کچھ اپنے طریقے سے کر دیا۔ ماہم نے تھوک نگلتے ہوئے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ زاویار، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں اس غنڈے کو نہیں جانتی، یہ یہاں کیسے آیا؟ فرش پر پڑی بوبی، جسے دیکھ کر ماہم مکر گئی تھی، یہ پھٹ پڑا۔ جھوٹ مت بولو ماہم، بوبی نے روتے اور کراتے ہوئے چلانا شروع کیا۔ انکل، اس سے پوچھیں، یہ میری گرل فرینڈ ہے، اس نے مجھے رات کو حویلی کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر بلایا، اس نے مجھے پیسے دیے اور کہا کہ جا کر مدیحہ کی عزت لوٹ لو تاکہ زاویار اسے چھوڑ دے۔ میرے پاس ثبوت ہے۔ بوبی نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی جیب کی طرف اشارہ کیا، جسے زاویار نے پہلے ہی نکال کر میز پر رکھا ہوا تھا۔ زاویار نے فون اٹھایا اور چند بٹن دبا کر ایک وائس نوٹ پلے کر دیا۔ خاموش لاؤنج میں ماہم کی اپنی آواز گونجنے لگی۔ بوبی، میں نے راستہ صاف کر دیا ہے، مدیحہ اکیلی ہے، تمہیں اسے اس حد تک برباد کرنا ہے کہ وہ زاویار کے قابل نہ رہے۔ کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، میں صبح تک اس کا تماشا دیکھنا چاہتی ہوں۔ وائس نوٹ ختم ہوتے ہی لاؤنج میں قبرستان جیسے خاموشی چھا گئی۔ زلیخا بیگم نے صدمے سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، جبکہ کرم شاہ کو لگا جیسے کسی نے ان کے سر پر ہتھوڑا مار دیا ہو۔ ان کی اپنی بیٹی ایک طوائف سے بھی زیادہ گھناؤنا کھیل کھیل رہی تھی۔ نہیں نہیں بابا، یہ جھوٹ ہے، یہ آواز میری نہیں ہے، اس نے ایکٹنگ کی ہے۔ ماہم ابھی بھی بے شرمی سے انکار کر رہی تھی، اس کے چہرے پر پسینہ آ چکا تھا۔ بس کر دو ماہم، زاویار کی گرجدار آواز نے اسے چپ کرا دیا۔ تمہاری ساری حقیقت کھل چکی ہے، تم ایک بیمار، گھٹیا اور حسد میں اندھی ہو چکی عورت ہو۔ تم نے ایک یتیم اور معصوم لڑکی کی عزت کا سودا صرف اس لیے کیا کیونکہ تم مجھ سے کچھ سستی امیدیں لگائے بیٹھی تھی۔ تم جیسی عورت کے تو سائے سے بھی مجھے گھن آتی ہے۔ زاویار کے منہ سے اپنے لیے الفاظ سن کر ماہم کا دماغی توازن جیسے بالکل ہی بگڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں جنون اور وحشت تیرنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا سارا کھیل ختم ہو چکا ہے اور جس شخص کے لیے اس نے یہ سب کیا وہ اس سے نفرت کر رہا ہے۔ ایک دم ماہم ایک جنگلی بلی کی طرح بوبی پر جھپٹ پڑی۔ یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے کمینے، اس نے اپنے ناخن بوبی کے چہرے پر گاڑتے ہوئے پاگلوں کی طرح چیخنا شروع کر دیا۔ تم اگر یہ کام ڈھنگ سے کر لیتے، اگر تم اسے برباد کر دیتے تو آج یہ سب نہ ہوتا، آج زاویار میرا ہوتا۔ ہاں، میں نے کیا ہے صرف کیونکہ میں زاویار سے پیار کرتی ہوں، وہ صرف میرا ہے، اس دو کوڑی کی یتیم مدیحہ کا نہیں۔ وہ ہسٹریائی انداز میں چلائی۔ ایک زوردار تھپڑ کی آواز سے ماہم کی چیخیں نکل گئی۔ کرم شاہ نے اپنی پوری طاقت سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ ماہم لڑکھڑا کر صوفے پر جا گری۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے لیے کہ تم میری بیٹی ہو۔ کرم شاہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جس بچی کو میں نے اپنے سگے بھائی کی امانت سمجھ کر پالا، تم نے اس کی عزت کو نیلام کرنے کے لیے کوشش کی۔ تجھ جیسی بیٹی ہونے سے تو بے اولاد ہونا بہتر تھا۔ زلیخا بیگم وہیں فرش پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ انہیں اپنے کیے گئے تمام مظالم یاد آ رہے تھے جو انہوں نے مدیحہ پر کیے تھے۔ اس تمام ہنگامے کے دوران سیڑھیوں کے اوپر دیوار کی اوٹ میں کھڑی مدیحہ یہ سب دیکھ اور سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خاموشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا دل ماہم کی اصلیت جان کر ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ زاویار نے بوبی کو کالر سے پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا مین دروازے کی طرف لے گیا۔
باہر موجود گارڈز کو بلا کر اس نے بابی کو ان کے حوالے کیا۔ اسے پولیس کے حوالے کرو اور اس پر گھر میں گھس کر ڈکیتی اور حملے کا پرچہ کٹواؤ۔ اس کی شکل مجھے دوبارہ نظر نہ آئے۔ پھر واپس کمرے میں آیا، لاؤنج میں آیا۔ اس کے چہرے پر اب ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور سکون تھا۔ اس نے کرم شاہ کی طرف دیکھا جو ابھی تک شرمندگی سے سر جھکائے صوفے پر بیٹھے تھے۔ ماموں، سفیر کی آواز اب دھیمی مگر انتہائی پرعزم تھی۔ مدیحہ اس گھر میں ایک یتیم اور بے آسرا لڑکی کی طرح رہ رہی ہے۔ کل رات جو کچھ ہوا اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ وہ اس حویلی میں محفوظ نہیں۔ کرم شاہ نے نم آنکھوں سے زاویار کو دیکھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں اپنے بھائی کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکا، میں واقعی مجرم ہوں۔ آپ مجرم نہیں ہیں، لیکن اپنے مدیحہ کو مزید کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ زاویار نے گہری سانس لی اور اپنا فیصلہ سنایا۔ میں مدیحہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور یہ نکاح کوئی کل یا پرسوں نہیں بلکہ ابھی اسی وقت ہوگا۔ یہ الفاظ سن کر ماہم جو زمین پر بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی صدمے سے سر اٹھایا۔ اس کی دنیا مکمل طور پر اجڑ چکی تھی۔ زلیخا بیگم نے کچھ بولنا چاہا لیکن کرم شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے زاویار تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ اس سے بہتر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ کرم شاہ نے اپنی رضامندی دے دی۔ زاویار نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ اسے پتا تھا مدیحہ وہیں ہے۔ وہ چلتا ہوا سیڑھیوں تک آیا اور نرمی سے پکارا، مدیحہ نیچے آؤ۔ مدیحہ ڈرتی جھجکتی اور کانپتی ہوئی نیچے آئی۔ زاویار اس کے پاس گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سب کے سامنے انتہائی احترام سے پوچھا، مدیحہ، میں تمہاری زندگی کا محافظ بننا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے اپنے شوہر کے روپ میں قبول کرو گی؟ میں وعدہ کرتا ہوں جب تک سانس ہے تمہیں کسی دکھ کی ہوا بھی نہیں چھونے دوں گا۔ مدیحہ کے دل میں جذبات کا ایک طوفان مچل رہا تھا۔ کل رات جس شخص نے اس کی عزت اور جان بچائی تھی، آج وہی اس کی عزت کا تاج اس کے سر پر رکھنے کا ہٹا تھا۔ اس نے آنسوؤں کے درمیان زاویار کی آنکھوں میں وہ سچائی اور محبت دیکھی جس کی وہ ہمیشہ سے ترستی ہوئی تھی۔ اس نے شرم اور تشکر سے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ کرم شاہ نے فوراً محلے کی مسجد کے قاری صاحب کو بلوایا۔ حویلی کا وہ لاؤنج جو کچھ دیر پہلے نفرت، دھوکے اور سازشوں کا گواہ تھا، اب ایک پاکیزہ رشتے کے بننے کی گواہی دینے جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں قاری صاحب پہنچ گئے۔ ایک طرف کرم شاہ اور زاویار بیٹھے تھے اور دوسری طرف زلیخا بیگم نے مدیحہ کے سر پر دوپٹہ اڑا رکھا تھا۔ ماہم کو اس کے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا تاکہ وہ مزید کوئی تماشا نہ کرے۔ قاری صاحب کی پروقار آواز گونجی، مدیحہ شاہ بنت فرمان شاہ، کیا آپ کو زاویار شاہ ابن خرم شاہ اپنے حق مہر کے عوض نکاح میں قبول ہے؟ مدیحہ کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ ٹوٹ کر اس کے ہاتھ پر گرا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار خود کو محفوظ اور قیمتی محسوس کیا۔ قبول ہے؟ 3 بار یہ الفاظ ادا ہونے کے بعد زاویار سے پوچھا گیا۔ قبول ہے۔ زاویار کی آواز میں ایک ایسا اطمینان اور فخر تھا جسے اس نے دنیا کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہو۔ الحمدللہ، قاری صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ نکاح کے فوراً بعد زاویار اپنی جگہ سے اٹھا اور مدیحہ کے پاس آیا۔ اس نے زلیخا بیگم اور کرم شاہ کی موجودگی میں مدیحہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ ہاتھ جو صبح تک خوف سے کانپ رہا تھا اب زاویار کی مضبوط گرفت میں محفوظ تھا۔ چلو میری جان، زاویار نے مسکرا کر اسے دیکھا، اب تم مزید اس حویلی میں نہیں رہو گی، بلکہ تمہاری اپنی سلطنت تمہارا استقبال کرے گی۔ مدیحہ نے زاویار کی قدم سے قدم ملایا اور اس کی نم آنکھوں میں اب دکھ کے بجائے ایک نئی اور خوبصورت زندگی کی امید چمک رہی تھی۔ آج رات کی سیاہی چھٹ چکی تھی اور ان دونوں کی محبت کی ایک نئی اور روشن صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ زاویار نکاح کے اگلے ہی دن مدیحہ کو لے کر شہر کے ایک پرسکون، سرسبز اور پوش علاقے میں واقع اپنے لیے اور خوبصورت گھر میں شفٹ ہو گیا۔ یہ گھر زاویار نے بہت محبت سے خریدا تھا، جس کا کونا کونا مدیحہ کے وجود سے مہکنے والا تھا۔ سب سے بڑی اور خوشگوار حیرت تو تب ہوئی جب سدرا پھپھو کو اسپین میں ان تمام حالات کی خبر ملی۔ وہ اگلی ہی فلائٹ سے پاکستان پہنچ گئی۔ جب انہوں نے حویلی میں ہونے والے ظلم اور ماہی کی سازش کے بارے میں سنا تو ان کا دل خون کے آنسو رویا، لیکن جب انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مدیحہ کو اس نئے گھر میں دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ممتا کی وہ چمک لوٹ آئی جو مدیحہ نے بچپن سے کھو دی تھی۔ سدرا بیگم نے آگے بڑھ کر مدیحہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور دیر تک اس کا ماتھا چومتی رہی۔ میری بچی، میری معصوم گڑیا۔ سدرا بیگم کی آواز میں ممتا کی وہ مٹھاس تھی جس کے لیے مدیحہ عمر بھر ترسی۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں بہت دور تھی، مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میرے بھائی کی امانت کے ساتھ اس حویلی میں کیا سلوک ہو رہا ہے، لیکن آج کے بعد تو میری بہو نہیں،
میری بیٹی ہے، شاہ حویلی نے تجھے جو آنسو دیے ہیں، میرا زاویار اپنی محبت سے ان سب کا ازالہ کرے گا۔ مدیحہ جو اب تک اپنے آنسو پر قابو پائے ہوئے تھی، سدرا پھپھو کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ زاویار دور کھڑا ایک پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ آج اسے لگا جیسے اس کی دنیا مکمل ہو گئی۔ آج زاویار اور مدیحہ کے ولیمے کی تقریب تھی۔ سدرا بیگم نے اپنی اکلوتی بہو کے ولیمے کے لیے شہر کے سب سے شاندار بینکٹ ہال کا انتخاب کیا تھا۔ ہال کو مدیحہ کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے سفید اور گلابی موتیا کے پھولوں اور مدھم سنہری روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ نئے گھر کے ماسٹر بیڈ روم میں مدیحہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ہلکے پنک اور سلور رنگ کا انتہائی خوبصورت اور قیمتی عروسی جوڑا پہن رکھا تھا۔ اس کا میک اپ بہت نیچرل تھا، جس نے اس کی معصومیت اور حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ بالوں میں سجے سفید پھول اور ماتھے پر جھومر اسے کسی خوابوں کی شہزادی جیسا روپ دے رہے تھے۔ دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آہٹ ہوئی اور زاویار کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، جس میں اس کی پرکشش شخصیت مزید نکھر کر سامنے آ رہی تھی۔ اس کے قدم آئینے کے سامنے کھڑی مدیحہ کو دیکھ کر وہیں رک گئے۔ اس کی نظروں میں ستائش، محبت اور ایک ایسا سحر تھا جس نے مدیحہ کے دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا۔ زاویار آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور آئینے میں اس کی عکس کو دیکھتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا چہرہ جھکایا۔ ماشاء اللہ، زاویار کی مدھم سحر انگیز آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی۔ میری نظروں سے خود کو بچا کر رکھنا مدیحہ، آج مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے میری حور کو۔ مدیحہ کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے شرما کر اپنی پلکیں جھکا لی۔ آپ بھی بہت بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ زاویار نے مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی انگلیوں کے پوروں کو چوما۔ تو پھر چلیں مسز زاویار شاہ، دنیا کو دکھائیں کہ میری قسمت کتنی حسین ہے۔ ولیمے کی تقریب بہت پروقار تھی۔ کرم شاہ اور زلیخا بیگم بھی موجود تھے۔ ان کے چہروں پر شدید ندامت تھی۔ مہم کو انہوں نے اس کے بھیانک انجام اور اکیلے پن کے ساتھ حویلی میں ہی چھوڑ دیا تھا اور اس کا ذکر تک اس محفل میں نہ کیا۔ سب کی نظریں اسٹیج پر بیٹھے اس خوبصورت جوڑے پر مرکوز تھی۔ زاویار نے پورے فنکشن میں ایک پل کے لیے بھی مدیحہ کا ہاتھ نہیں چھوڑا، جیسے وہ دنیا کو بتا رہا ہو کہ یہ لڑکی اب اس کی پناہ میں ہے۔ اور رات کے پچھلے پہر جب وہ دونوں فنکشن سے واپس اپنے نئے گھر لوٹے تو سدرا بیگم انہیں دعائیں دے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زاویار اور مدیحہ اپنے کمرے سے ملحقہ کھلی بیلکنی میں کھڑے تھے۔ آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور سردیوں کی ہلکی خنک ہوا ان کے چہروں کو چھو رہی تھی۔ زاویار نے پیچھے سے مدیحہ کو اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں لیا اور اپنا چہرہ اس کے سر پر رکھ دیا۔ مدیحہ نے بھی اپنا سر پیچھے کی طرف زاویار کے سینے پر ٹکا دیا۔ اسے زاویار کی دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے مدیحہ، زاویار نے اس کے کان کے قریب نرمی سے سرگوشی کی، جب میں نے تمہیں پہلی بار کچن میں چائے کی ٹرالی پکڑے دیکھا تھا، تب میرے دل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ معصوم سی لڑکی میری زندگی کی آخری منزل ہے۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہیں پانے کے لیے اتنے طوفانوں سے گزرنا پڑے گا۔ مدیحہ نے مسکرا کر زاویار کے ان ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھے جو اس کے گرد لپٹے ہوئے تھے۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا زاویار کہ میری اندھیری اور سونی زندگی میں آپ ایک روشنی، ایک محافظ بن کر آئیں گے۔ میں نے تو صرف ڈرنا سیکھا تھا، آپ نے مجھے جینا سکھا دیا۔ اس کی آواز میں محبت اور شکر گزاری تھی۔ زاویار نے اسے اپنی طرف موڑا۔ اس کی گہری بھوری آنکھوں میں مدیحہ کے لیے بے پناہ شدت اور محبت تھی۔ اس نے اپنے انگوٹھے سے مدیحہ کے گال کو ہلکے سے چھوا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں تمہارا محافظ بھی ہوں، تمہارا دوست بھی اور تمہارا ہمسفر بھی۔ اب اس چہرے پر آنسوؤں کی کوئی جگہ نہیں، اب صرف مسکراہٹیں ہوں گی اور میرا بے پناہ پیار۔ اس نے جھک کر بہت عقیدت اور محبت سے مدیحہ کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ محض ایک بوسہ نہیں تھا، بلکہ ایک عمر بھر کا عہد تھا، ایک ایسی مہر تھی جس نے مدیحہ کے ماضی کے تمام زخموں کو ہمیشہ کے لیے بھر دیا۔ چاند کی روح پہلی چاندنی ان دونوں پر مسکرا رہی تھی۔ شاہ حویلی کے وہ ستم رسیدہ اور یتیم لڑکی اب زاویار شاہ کی ملکہ بن کر محبت کے اس سفر پر نکل چکی تھی، جس کی منزل صرف اور صرف خوشیاں تھیں۔